بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد ظفر حامد اور شامر علی قریشی ریا ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی پروگرام میں محترم پروفیسر وسیم فیضی صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ ہم محترم پروفیسر وسیم فیضی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بغیر کسی وقت کے ضیاع کے ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سر سے ہمارا پہلا سوال پوچھیں گے۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، کیا شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی سیر کی یا اس سے آگے بھی کوئی سیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شکریہ ڈاکٹر زرق حامیم صاحب اور محترم شامیر علی قریشی صاحب۔ آج یہ بہت خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے۔ لیا ٹی وی اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، خصوصاً ہمارے بڑے محبوب دوست محترم عبدالرحمن فریدی صاحب، انہوں نے اس بزم کا انعقاد کرایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بڑا اہم ہے کہ محترم فریدی صاحب جو اس طرح کے پروگرام آرگنائز کراتے ہیں، اس سے اویئرنیس، ایک شعور اور ایک علم کی نئی جہتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو۔ تو اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ ان کا خصوصی طور پر کہ جو باقی پروگرام بھی یہاں ہوتے ہیں ان کے مقاصد بڑے عیاں ہوتے ہیں، پرپس فل یہ چیزیں ہیں۔ تو اسی حوالے سے کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بہت سارے پہلو ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے جو سوال کیا بڑا خوبصورت سوال ہے، کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج مسجد اقصیٰ ہی کو دیکھا ہے اور وہاں تک گئے ہیں؟ تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ 3 سفر کے حصے ہیں معراج کے، 3 پہلو۔ ایک زمین پر جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، جس کا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ انسان میں پہلی ہی آیت میں اس کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ پھر دوسرا سفر ہے جو سماوی ہے، زمین سے بالا ہے اور سدرۃ المنتہا تک، اس میں سماوات بھی آ جاتے ہیں، اس میں ساری کائنات بھی آ جاتی ہے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ہم دیکھیں گے تو سدرۃ المنتہا پر یعنی ملائکہ، عالم نور، وہ ساری چیزیں وہاں پر آ جائیں گی۔ تیسرا پہلو بھی ہے، وہ لا مکان کا سفر ہے، جہاں جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس مقام سے آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ اس کا ذکر پھر قرآن مجید نے دوسرے پہلو کا، اور پھر لا مکان میں میرے حبیب علیہ السلام کس شان کے ساتھ گئے، اس کا ذکر سورہ النجم میں کیا۔ تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بھی بڑا اہم ہے سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بلندیاں جہاں سمٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، تو وہ مقام ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ دیدار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرف ملاقات پا رہے ہیں۔ تو یہ مخلوق میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہ پہلے تھا نہ قیامت تک۔ قیامت میں تو خیر سبھی پھر دیکھیں گے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ جو مجرمین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں،
ان سے ملاقات جلال کے عالم میں ہوگی، اور جو مومنین ہیں، جو صالحین ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء، ان سے پھر ملاقات جنت میں جمال کے عالم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، اس میں کوئی اشکالات نہیں۔ تو پہلا تو یہ نقطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ہی نہیں گئے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کا ذکر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اسے لیڈ سٹوری کے طور پر لگایا گیا۔ یہ عبد الرحمن فریدی صاحب اس نقطے کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ یہ جرنلزم میں اسے لیڈ سٹوری کیسے بنایا جاتا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ٹائٹل کیسے دیا جاتا ہے، کسی بک کو جب عنوان دیا جاتا ہے تو کیسے دیا جاتا ہے۔ تو وہاں ایک پہلو اس کا وہاں موجود ہے، وہ کیسے ہے؟ وہ یوں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ جو کہا نا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد الحرام سے الی المسجد اقصی، مسجد اقصی یا مسجد اقصی کی طرف، مگر یہ کہہ کر آگے بھی کچھ کہا، یہ کہا پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے عبد خاص، عبد مقرب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آگے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، من آیاتنا، من آیاتنا، اس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکت بھری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جو انہیں ہم نے دکھائی۔ پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب ایک تو یہاں ہوا کہ زمینی سفر کا جو مرکز اور محور بنا اور جسے باشگاہ الفاظ میں قرآن نے بیان کیا، تو وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں یہ بھی کہ نہیں، اسی آیت میں ہی اس سٹوری کو بھی کور اپ مل رہا ہے، کس کو؟ کہ اس کے ارد گرد بھی ہم نے نشانیاں رکھی۔ اب جب ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑی دلچسپ ہمیں باتیں نظر آتی ہیں۔ مثلا اب یہ جب سفر ہوا، اب ذرا عام سفر پر قیاس کریں تھوڑی سی دیر کے، آپ پوری کنسنٹریٹ کریں گے نا۔ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سفر کرتے ہیں تو انہیں نیند آ رہی، تو اب دیکھیں آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، سر جھک رہا ہوگا، تو انہیں اس سے نہیں غرض ہوتی کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہوتی، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی سفر ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب سفر کرتے ہیں تو وہ ارد گرد انہیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح کہاں سے گزر رہے ہیں، یہ کون سا شہر ہے، آپ دیکھتے ہیں ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ اچھا، یہاں لیکن ایک فرق ہے، وہ سمجھیے، وہ بڑا کمال کا فرق، کمال کا فرق یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صرف سفر کرنے نہیں آ رہے، کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی۔ سیر کیا کرائی؟ تو سیر کے اندر چہل قدمی ہوتی ہے نا بابا، کبھی آپ نے دیکھا کہ سیر کوئی اس تیزی سے کرے؟ اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ جب یہ کہا کہ براق پر جا رہے ہیں اور یہ کہا کہ اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، لیکن دھیان ادھر نہیں کیا کہ جا تو آقا سیر پڑھ رہے ہیں، تو وہ والا نقطہ کہاں ہے؟ وہ دیکھیں، یہ ہے قرآن کا کمال کہ آپ دیکھیں ایک لائن کے اندر، ایک آیت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو بھی بیان کیا، سیر کو بھی بیان کیا۔ جب کہا کہ نا تھوڑے سے ہی وقت میں، ٹھیک ہے،
ہیں نا رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو اس کا مطلب سیر کر رہی، تو حضور سیر کیسے کر رہے ہیں، تو احادیث اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھ لیں کہ 100 سے زائد احادیث واقعہ معراج کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، ان کا ایک بڑا وسیع تناظر میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ واقعہ بالکل کھل کر سامنے آتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، روح البیان، روح المعانی، دیگر 20 تفاسیر۔ پھر احادیث کی کتب کی طرف آ جائیں، سیاہ ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، پھر اس سے آگے آ جائیں مستدرک امام حاکم، ابن عساکر، ابن حبان۔ اب اتنی کتب ہیں کہ جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے وضاحت اور صراحت کے ساتھ کیا۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ، امام ابن کثیر، کتنے ہی آئمہ نے اس واقعے کو بیان۔ وہاں سے احادیث میں سے ایک دو نقطہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے آپ کے سوال کے حوالے سے، کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام جب براق پر چلے، جناب جبریل امین آقا علیہ السلام کو لے کر چلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سٹے بھی فرمایا۔ آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی، قبلہ فریدی صاحب، یہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ زاویہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہمارا کہ رسول اللہ راستے میں سٹے بھی کرتے رہے۔ اچھا نہ صرف سٹے فرمایا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شب میں راستے میں ٹھہر کر انجوائے بھی کیا۔ مثلا آپ نے راستے میں پیاس لگی تو پانی بھی پیا۔ حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام جب بالائی کائنات میں تھے تو رسول اللہ نے وہاں بالائی کائنات میں غسل بھی فرمایا، غسل بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب آپ حوض کوثر پر پہنچے تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر سے حوض کوثر کا پانی بھی پیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو اس کے نیچے سے میں نے دیکھا کہ سلسبیل جو ہے نا وہاں سے جاری ہو رہی ہے۔ پھر اس میں سے آگے میں نے دیکھا کہ 2 چشمے، 2 نہریں اور ہیں، ایک فرمایا کہ نہر رحمت ہے اور دوسری نہر کوثر ہے۔ فرمایا کہ میں نے وہاں غسل کیا، میں نے وہاں غسل کیا، اور آگے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ اچھا اب یہاں یہ میں بتاتا کہ اہل علم کے لیے زیادہ اہل علم، اہل محبت، اہل عشق، وہ کہتے ہیں آقا تو معصوم تھے تو گناہ کا کیا معنی ہوا؟ دیکھیں معصوم تھے تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں پچھلے اور اگلے، ابھی جو کیے ہی نہیں تو وہ ہوئے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ ہی پہلے تو یہ بتا رہا ہے کہ آقا کی معصومیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ میں کہ دیکھیں میں معصومیت کی اس شان پر تھا اور اس انداز سے میں نے غسل کیا۔ اور یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں جا کر غسل فرمایا اور اس کے نتیجے میں یہ اگلے اور پچھلے گناہوں کی بات آ گئی روایت میں، اور اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ہے، اس پر بھی جو اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، انہوں نے جب اس کا معنی کیا تو حضور علیہ السلام کی شان کے مطابق کیا۔ وہ کیا کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضور علیہ السلام کے ذریعے سے آقا کے جو امتی ہیں، آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو ایک وقت آئے گا کہ معاف فرما کر ان کو حضور علیہ السلام کی خاطر یا حضور علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل فرما۔ ذکر تو آگے سامنے تو رسول اللہ کا ہے، جیسے مثلا سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، بس نماز ادا کیجیے نا، قربانی دیجیے نا۔ اب ذرا سوچیے کہ حضرت رسول اللہ نماز نہیں ادا فرماتے تو فرماتے ہیں اب کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ آقا سے بڑھ کر اور کون ہوگا نماز پڑھنے میں؟
नमाज अदा करने वाले, नमाज कायम करने वाले, मगर आका को फरमा कर हुजूर के जरिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के जरिए से उम्मत को मैसेज कन्वे किया था। तो इसी तरह वहाँ आका अलैहिस्सलाम के जरिए से उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की इसमें नबी। फिर फरमाया कि फिर मैं हौज़ कौसर की तरफ गया, तो उसके अतराफ व कनाफ के हुस्न को बयान किया, वहाँ के बर्तनों के हुस्न को बयान किया, क्या कमाल उसमें जो चीज़ें थी। फरमाया कि वहाँ जो बर्तन थे, वहाँ कैटलरी की बात जब आका ने की, वो सारी जो गोल्ड की, तो उसमें से मैंने एक जो है गोल्डन कप उठाया, एक सोने का प्याला उठाया, उसमें मैंने हौज़ कौसर से जामे कौसर भरा, मैंने उसे पिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैंने जब वो पिया हौज़ कौसर का पानी, तो देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था। फिर फरमाते हैं कि जब मैंने पिया तो शहद से ज्यादा मीठा था। फरमाया मुश्क से ज्यादा, कस्तूरी नहीं होती मुश्क, उससे ज्यादा खुशबूदार था। इट्स मीन के वो हम उसका जायका भी चश्मे तसव्वुर में नहीं ला सकते, और बाकी सबों ने तो कहाँ पीना है, क़यामत वाले दिन या उसके बाद के मामला हैं। लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को जो कौसर अता की गई, उसका एक पहलू, एक जाविया अल कौसर का, हौज़ कौसर भी था, जामे कौसर भी था। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम तो उस पानी को भी वहां से पी कर आए। तो अब जमीन पर जरा देखें, जब बुराक पर थे तो रास्ते में रुके, जनाब जिब्रील अमीन ने एक जगह बुराक को रोका, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ, तो हुजूर खत्मी मर्तबा अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा, तो जनाब जिब्रील अमीन अर्ज कहते हैं, या रसूलल्लाह ये तैबा है, यहाँ आपने नमाज अदा फरमाई, ये क्या है, तैबा, मदीना तैयबा वाली जगह, या रसूलल्लाह ये आपकी हिजरत गाह है। आका अलैहिस्सलाम वहां नमाज पढ़ रहे, फिर बुराक पर सवार हो गए, फिर जिब्रील अमीन ने फिर बुराक को रोका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ लाए, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की उस सरजमीन पर। जनाब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ये तूर सीना है, ये तूर सीना जहाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम। अच्छा, फिर बुराक पर तशरीफ ले गए, फिर रास्ते में फिर जनाब जिब्रील अमीन ने बुराक को रोका, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लाए, आपने नमाज अदा फरमाई। जनाब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये बैतुल लहम है, मिलाद गाह है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जहाँ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, बैतुल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज ठहर ठहर कर, रुक रुक कर सैर कर रहे हैं। अब समझ में आ रही है ना मेरा, सैर का मफहूम वाज़ेह हो रहा है, खुल रही है ना सैर की बात। तो रसूलुल्लाह, यहाँ ये भी नुक्ता यहाँ से अखज़ होता है कि जहाँ मुकद्दस हस्तियां कदम ही दे दें ना, वो जगह कितनी बबरकत बन जाती है। देखें, रसूलुल्लाह ने अभी हिजरत की नहीं थी, अभी करनी थी, करके जिस जगह को रसूलुल्लाह ने शर्फ अजमत बख्शना था, जहां आपने अपने कदम रखने थे, मेरे अभी वहां भी शब मेराज पहले जाकर नमाज अदा फरमा रहे। अच्छा, जहां मूसा अलैहिस्सलाम आया जाया करते थे, कितनी बरकत वाली जगह होगी, जरा सोचें। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम वहां भी नमाज पढ़ रहे हैं। जहां जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, वो जगह कितनी मुकद्दस होगी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पाँव वहां लगते हैं, मेरे हबीब वहां नमाज पढ़ रहे हैं। तो इससे उम्मत को मैसेज दिया जा रहा है, जहाँ नेक लोग होते हैं, जहाँ नेक लोग कदम रख दें, रंजा कर दें, कदम रंजा फरमा दें, तो वो जगह बड़ी अल्लाह को मोतबर लगती हैं, वो बड़ी मुकद्दस। देखें कुरान मजीद है ना, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर, जिन पत्थरों पर खड़े होकर काबातुल्लाह को तामीर कर रहे थे, उन पत्थरों को नरम कर दिया और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के तलुओं के निशानात उन पत्थरों ने अपने सीने पर महफूज कर लिए। उसे आज हम मकाम इब्राहीम कहते हैं। काबे के अंदर रख दिया, काबतुल्लाह के बिल्कुल सामने, मस्जिदुल हराम के अंदर तवाफ करने के बाद आप तीन अतराफ छोड़कर मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर नमाज अदा करें, नफिल पढ़ें,
اللہ کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو ایک تو یہ چیزیں بھی یوں سمجھ لیجیے کہ سیر کی سیر ہو رہی ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو جلا بخشی جا رہی ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو اجلا کیا جا رہا ہے، اور جب یہ چیزیں آپ ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے، بار بار سنیں گے اور بار بار بتائیں گے، بار بار بولیں گے اور بار بار ہمارے ذہنوں میں آئیں گے، ایک تو اس سے نالج ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک تو اس سے اویئرنیس آتی رہے گی، مگر تیسری چیز یہ کہ من کی کیفیات بدلیں گی، دل کی کیفیات بدلیں گی، اور اس کے اندر ایک آپ دیکھیں روحانی کیف پیدا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے۔ اب یہیں میں آپ کو ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بڑا یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شب میں جب یہ براق پر سوار تھے اور جناب جبریل امین بار بار براق کو روکتے تھے، تو راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹہلتے بھی تھے، آپ نے پیدل بھی واک کیا۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی روایات میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی، بڑی بلند آواز، آواز کیا تھی؟ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ وہ میرے حبیب علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام پر یہ سلام کیا جاتا، حضور علیہ السلام پر جب سلام کیا جاتا تو حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے سلام سنا ہے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ پر سلام، یہ جو آپ نے سلام سنا ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر سلام کیا، یہ جو آپ نے سلام سنا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ پر سلام کیا تھا، اور آپ نے ان کا جواب، اس کا مطلب سلام کا جواب دینے، حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ چیزوں کو حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ فریدی صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ بڑی بوڑھی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائی گئی، تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا آپ کو دکھائی گئی ہے، اس کی یہ عمر ہے، بڑا دنیا جیسے ایک بندہ بچپن سے لڑکپن، پھر جو ہے نا جوانی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے بڑھاپے کی طرف، اور پھر اس کا اینڈ ہونے لگتا ہے، تو یہ اب اینڈ کی طرف ہے، یعنی اب دنیا کا اختتام ہوا چاہتا ہے، جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا اینڈ، اور اس میں ختم نبوت کی طرف بھی خوبصورت اشارہ، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں صاحب ایک اور سوال ایڈ کرتے ہیں ہم کہ تسخیر کائنات کے متعلق معراج میں کیا پیغام دیا گیا؟ ہاں، یہ بھی بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک میسج انسانیت کے نام جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تسخیر کائنات۔ قرآن نے کہا کہ بالائی اور ذیل کائنات ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اسے مسخر کیا ہے، انسان کی عظمت اور رفت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے انسان کے سامنے اس منظر نامے کو کھینچ کر دکھایا، اور اس منظر نامے میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جسم انصری کے ساتھ، جسم بشری کے ساتھ، بیداری کے عالم میں، سر کی آنکھوں کے ساتھ اس پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا۔ پہلا میسج یہاں سے کیا ہوا کہ رسول اللہ صرف زمین تک رہتے تو پھر یہ پتہ چلتا کہ انسان کی ترقی زمین تک محدود ہو، مگر رسول اللہ تو وہاں سے بالائی کائنات کی طرف چلے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا۔ اس سے یہ خبر ملتی ہے کہ انسان جو ہے اس سیارے سے نکل کر پار جائے اور کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے نکلے گا، کائنات پر کمندیں ڈالے گا، یہ ملا سب۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جس ایج میں آج ہم تقریباً 1400 سال کے بعد جب ہم ذکر کر رہے ہیں، چاند پر قدم انسان کے پڑ چکے ہیں، مریخ پر قدم پڑ چکے ہیں، آگے جانے کی تیاریاں ہیں، سپیس سائنسز پر کام ہو رہا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی نسبت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے توسط سے انسان پر جدید ترقی کے دروازوں کو کھولا گیا ہے۔
سر شب معراج کے واقعے میں سر اور کون سی ماڈرن سائنس کے حوالے سے ہمیں نشانیاں ملتی ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر ظاہر حمیم صاحب، آپ نے یہ تو بڑا دلچسپ سوال کر دیا، اور یہ وہ سوال ہے کہ جس میں اگر انسان داخل ہو جائے تو انتہا درجے کی خوشی اور طمانینت ملتی ہے کہ اسلام اتنا ماڈرن ہے، بلکہ الٹرا ماڈرن ہے، کہ جو چیزیں آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، ماڈرن سائنسز کے حوالے سے ترقی کے جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حضور کے قدموں کی برکت کی وجہ سے 1500 سال پہلے انسان کو وہ فہم عطا کیا گیا، ایک اس میں سے خاص طور پر مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا۔ اچھا، جہاں ان چیزوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے وہ ایمان لانے کا باعث بنتی ہیں، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1500 سال پہلے جب ماڈرن سائنس، بلکہ سائنس کی ہی کوئی اس طرح کی بیس نہیں تھی، جہاں کوئی اس وقت لیبارٹریاں نہیں تھیں، وہاں جب مائکروسکوپ نہیں تھیں، کوئی ایسی سکوپس نہیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے بالائی کائنات کا مشاہدہ کیا جا سکتا، دوربین نہیں تھی، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، مگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں کیسے بیان کریں؟ تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے اس میں ایک میڈیکل سائنس، ماڈرن سائنس کا آپ نے سوال کیا، اس میں آپ دیکھیں جناب جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سین حرم میں لاتے ہیں، سینہ مبارک کو چاک کرتے ہیں، قلب اطہر کو باہر نکالتے ہیں، پھر اسے دھو کر اسے بند کر کے قلب اطہر میں رکھتے ہیں، سینہ مبارک کو بند کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ سینہ مبارک ویسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماڈرن سائنس میں سے میڈیکل سائنس کی طرف اشارہ تھا، میڈیکل سائنس میں سے سرجری کی طرف اشارہ تھا، سرجری میں بھی الٹرا ماڈرن نالج کی طرف، الٹرا ماڈرن ریسرچ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تیز ترین سرجری ایسی کی جائے گی، پیشنٹ آئے گا، آپ جو ہے نا اس کی ایسے لٹائیں گے، سرجری کریں گے اور پھر اسے اٹھائیں گے اور وہ اسی وقت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ ایک لمبے طویل سفر کو چل نکلے گا۔ تو ایک تو یہ اس کی طرف پورا بھرپور اس کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہ ساری واقعات میں یہ ذہن نہیں رکھیں کہ اس میں زاویے دیے گئے ہیں انسان کو، نئے سوچنے کے نئے زاویے، تحقیق کے نئے زاویے، بھی ادھر بھی متوجہ ہوں، آپ ادھر بھی متوجہ ہوں، ادھر بھی جہاں جہاں انسان متوجہ ہوتا جائے گا، ریسرچ تحقیق کرتا جائے گا تو آگے بڑھتا جائے گا۔ ایک اور بات یہاں میں اگلی باتیں کرنے سے پہلے ماڈرن سائنس کے حوالے سے یہ بتا دوں، سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو معجزہ تھا، معجزہ تو وہ ہے جو انسانی عقل میں، ذہن میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں یہ دو طرح سے یہ بات بڑی اہمیت والی ہے، ایک یہ کہ اس رات کی جو ماڈرن سائنس کے ہم نتائج لیں گے، ان میں سے ہم لرن کریں گے، کنکلیوڈ کریں گے، اخذ کریں گے، وہ اپنی جگہ، ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے جہاں آج انسان پہنچ رہا ہے یا آگے پہنچے گا، ان کے لیے ہمیں انسٹرومنٹس چاہیے، ہم ان چیزوں کے محتاج ہوں گے، سرجری ایسے تو نہیں ہو جائے گی نا بغیر آلات کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیزیں بتا رہے ہیں ان کے لیے آلات کی ضرورت تھی، لمبا طویل سفر ایسے تو نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی سواری درکار ہوگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر جا رہے، یہ فرق ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ معجزہ ہی رہے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ انسانی تفہیم میں یہ چیزیں آئیں گی تو کہاں پر جائیں گی؟ زیادہ سے زیادہ مخلوق کی حد تک آئیں گی، اور مخلوق کی انتہا پر عالم نور میں سے، فرشتوں میں سے جناب جبریل کھڑے تھے، جبریل امین کھڑے ہیں کہاں پر؟ جناب سدرۃ المنتہا پر، تو وہاں تک کچھ نہ کچھ سمجھ آتا رہے گا، اگر اس سے آگے پھر وہ معجزہ ہے۔ اب دوسری بات اس کے اندر سے یہ دو تین باتیں میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ براق پر حضور نے سفر کیا، ابھی ماڈرن سائنس کا دوسرا نقطہ یہاں دینا، تو براق برق کی جمع، تو برق کا ایک معنی جو ہے بجلی کا ہے، ایک معنی روشنی کا ہے۔ اچھا، صرف برق نہیں کا، براق مطلب بجلیاں، براق روشنیاں، تو ایک تو یہ بجلی کی صورت سے سفر کرنا یہ ممکن ہو جائے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسی سواریاں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، یورپ کو دیکھ لیں، باقی جگہوں پر کہ کتنی برق رفتاری سے جس میں سفر ہو، انسان پہلے سوچ بھی نہیں سکتا، اور آنے والی صدیوں میں اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے،
दूसरी तरफ मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट की तरफ चल। आज हम देखते हैं सूरज की रोशनी 1,86,000 फी सेकेंड की रफ्तार से यहाँ जमीन पर आ रही है। तो और इस कायनात से, ये जो जिसे एटमॉस्फेयर हम कहते हैं, इससे निकलकर बालाई कायनात में जाने के लिए, स्पेस साइंस में जाने के लिए 40,000 फी घंटा, 40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार दरकार है। यानी कि आप पूरा, आपके पास वो साइंटिफिकली लिबास भी हो, सवारियां भी, उससे आप बाहर निकल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात, जमीनी कायनात से बालाई कायनात की तरफ जाते हैं, और आज मॉडर्न साइंस उसकी आकर तस्दीक करती है। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता है ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से, और स्टीफन हॉकिंग ने जो किताब लिखी कि टाइम के हवाले से, ब्रीफ थ्योरी ऑफ टाइम, उसके हवाले से उन्होंने इस नुक्ते को तस्लीम किया है, इस नुक्ते को तस्लीम किया है। और न्यूयॉर्क में एक है वाटसन रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क में है, वहाँ रिसर्च की उन्होंने इस नुक्ते पर, क्या इंसान स्पीड ऑफ लाइट से सफर कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट से सफर करती है, कोई भी चीज, उन्होंने कहा कि रोशनी की रफ्तार से जब कोई सफर करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से सफर करेगी, तो वक्त उस लम्हे जीरो हो जाए। आप समझे, स्पीड ऑफ लाइट से आप सफर कर रहे हैं तो टाइम कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो। इस पर हमारे यहाँ ये टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, टाइम डेलेशन की। एक में वक्त का फैलना या फिर वक्त का सिकुड़ना, ये दोनों, टाइम कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, ये दोनों चीजें ये फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं। और ये इस वक्त जो जिस मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक हिस्सा क्वांटम थ्योरी के हवाले से, ये आप लोगों ने तो इस पर पढ़ा है ना। और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का तो एक बड़ा हिस्सा तो यूं लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज की दहलीज पर सजदा रेज हुई पड़ी। नजरिया इजाफत जो है आइंस्टाइन का, वो कैसे, उन्होंने कहा कि उस वक्त जीरो हो जाता है। तो अब इससे क्या नतीजा क्या निकला, इससे नतीजा ये निकला कि जब ये वाक़या बयान हुआ, वो ये कि रसूलुल्लाह जब चलेंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या देखा, सारी कायनात का मुशाहिदा किया, रब से मिले, वापस आए, उंडी हिल रही थी, वजू का पानी बह रहा, बिस्तर गर्म था, इतनी सी लंबी, तो लगता नहीं है कि टाइम क्या हो गया था, जीरो। अच्छा, ये भी तो यहाँ मॉडर्न साइंस के हवाले से इस नुक्ते को ध्यान में रखें। यूं लगता है कि ये जो कायनात है ना, मतलब आप ये दुनिया का एक ग्लोब ले लें आपके सामने, वो उस पर सारी दुनिया, इधर अमेरिका, कनाडा, सारा ये टेबल पर रखें, और अब बाहर से बैठकर उसे घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, यूं लगता है सारी कायनात से बाहर मेरे हबीब को ले जाया गया। अब वहां से हुजूर ने नजारा किया, तो वहां तो टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो ये सारी चीजें रुक गई। जो जहां था, यूं समझ लें कायनात का मेन स्विच उस रात बंद कर दिया गया। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, कायनात का मेन स्विच बंद कर दिया गया। जब आका वापस तशरीफ लाए तो उसे ऑन कर दिया गया, जो चीजें जहां थी वहीं से चल पड़ी सारी देख कर। साहब, एक सवाल इसके अंदर मैं ऐड करता चाहूँ कि मिराज से क्या हमें ये पैगाम मिलता है कि मुस्तकबिल में झांका जा सकता है और माजी को देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। और अब इस पर तो मॉडर्न साइंसेज भी काम कर रही हैं कि आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, तो तीनों तरह की चीज़ें आपके सामने थी। मतलब पास्ट आपके सामने था, प्रेजेंट आपके सामने था, और फ्यूचर भी आपके सामने था। आप देखें कि रसूलुल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अक्सा में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबियों को नमाज पढ़ाई। तो आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, इनमें से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो कहाँ है, आसमानों पर। बाकी अंबिया वो अपने अपना टेन्योर कंप्लीट करके वापस अल्लाह की बारगाह में पहुंच हुए। तो इनका ताल्लुक किससे हुआ, पास्ट से।
تو یہ پاسٹ والے یہ سارے آئے ہوئے ہیں. اچھا مسجد اقصی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس وقت جو تھی وہاں 400 کی تعداد کے قریب لوگ وہاں آ سکتے تھے. مگر آپ دیکھیں کہ وہاں اتنا بڑا اجتماع. تو یہاں ماڈرن سائنس کے حوالے سے یہ بھی ساتھ سمجھا دیا کہ کم جگہ پر زیادہ لوگ آ سکیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں نا ایک بلڈنگ ہوتی ہے, ابھی تو ہم انہیں بلائی منزلیں اور اس طرح کر کے وہ لیتے ہیں, اس کے آگے اور ٹیکنالوجی بھی چینج ہونے والی, وہ اشارہ ہو رہا ہے میرا آج میں. ایک یہ ہو گیا. ایک پھر اس میں یہ دیکھیں جس میں ہمیں میسج ملتا ہے, آپ نے فیوچر کو بھی دیکھا. مثلا آپ نے جنت تشریف لے گئے تو وہاں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹوں کو سنا, جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حور سے ملے. زید بن حارثہ بھی زمین پر ہے, جناب بلال حبشی بھی زمین پر ہیں. ابھی تو یہ لوگ جنت گئے ہی نہیں, تو ابھی تو یہ فیوچر میں یہ چیزیں ہونی ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اچھا جہنم میں ان کے عذابوں کو دیکھ رہے ہیں نا, کہ قیامت کے دن کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ ایسے بنگلہ نما باہر نکلے ہوئے, کوٹھی نما, کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر گر. اور فرعون کے دور کے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں روند کر جا رہے ہیں, اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت کو برپا نہ کرنا, قیامت کو برپا نہ کرنا, اے اللہ قیامت کو برپا نہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے, سودی کاروبار کرتے تھے. کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے نیل جو ہے نا تانبے کے ہیں, وہ اپنے چہرے کو نوچتے ہیں, سینے کو نوچتے ہیں. جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چغلی کرتے تھے, غیبت کرتے تھے. اسی طرح یہ جو ابھی تو جہنم میں ابھی تو کسی انسان کو ڈالا نہیں گیا نا, فیوچر آئے گا, قیامت برپا ہوگی, پھر اس کے بعد ڈیسیژنز ہوں گے, پھر ان کو وہاں, لیکن رسول اللہ کو پہلے دکھائیں. تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہاں فیوچر ہمارا بھی ہے, زمینی فیوچر بھی ہے. کیسے؟ مثلا سائنس نے, جو ماڈرن سائنس نے ترقی کر لی, مثلا رسول اللہ کے لیے وہ زینے اتارے گئے نور کے, حضور اس پر کھڑے ہوئے, وہ بلائی. آج دیکھیں لیفٹ کا اس سے کنسیپٹ مل رہا ہے. رسول اللہ ہر آسمان پر جاتے تھے تو وہاں جناب جبریل سے جب وہ کہتے تھے کہ دروازہ کھولیں تو وہ کہتے تھے کون, وہ کہتے تھے محمد, کہتے تھے خود آئے کہ لائے گئے, کہتے تھے لائے گئے. اب یہ اس طرح کی کلمات گویا یہ نہیں ہے کہ جیسے آج ہم بہت سارا سسٹم بناتے ہیں, کچھ ایسا سسٹم ہوتے ہیں کہ وہاں بظاہر ڈورز نہیں ہوتے, مگر جب آپ وائس سے یا پاس ورڈ سے یا مخصوص کلمات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں. تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے. پھر سب سے اینڈ پر آپ چلے جائیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جب جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو حضور روشنیوں میں اتر رہے, نور ہی نور. تو یہ پروٹون پیکٹس کی طرف اشارہ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ماڈرن سائنس کے حوالے سے بھی اور زمانوں. اور پھر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جتنے پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے, اس کا تعلق سولر سسٹم سے, نظام شمسی سے. لیکن آج تو سارا سسٹم رکا پڑا تھا, سارا سسٹم رکا پڑا تھا اور حضور لامکان میں تھے. تو پھر سسٹم تو یہاں بریک لگ گئی. اور پھر یہ بھی تو ہے نا, کون لے کر جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب سورج نہ تھا, زمین نہ تھی, سولر سسٹم نہ تھا, وقت کا, ٹائم کا کوئی تعین بھی نہیں ہو سکتا, تب بھی تو وہ تو تھا, اور جو وہ تھا وہی آج لے جا رہا ہے, وہی لے آ رہا ہے. تو یہ بھی اس میں موجود ہے. سر آج کے انسان کے لیے ہمیں شب معراج کے سلسلے میں کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ ہاں بہت خوبصورت یہ سوال بھی ہے کہ اس میں مختصراً میسج دینا چاہتا ہوں. دو طرح کے پہلو ہیں. ایک سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے انسان کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم شان سفر کا مطالعہ کرے تو سب سے پہلے اگر وہ نیوٹرل ہو کر مطالعہ کرے گا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت ملے گی اور ہدایت ملے گی. جو اہل ایمان ہیں جب وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں شب معراج, تو ان کے لیے ان کے عشق میں اور ان کی محبت میں, ان کی اطاعت میں اضافہ. اور تھرڈ ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج یہ ہے کہ رسول اللہ نے وہاں جا کر شب معراج جہنم کے عذابوں کو بیان کیا ہے, سود والوں کو بیان کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھانے والوں کو بیان کر رہے ہیں, چغلی کرنے والے, غیبت کرنے والے, بڑے لوگوں کے بارے میں بتایا. کیوں بتایا؟
اس لیے بتایا کہ اے انسانوں، تم ان بیماریوں سے نکل جاؤ، ان گناہوں سے بچو. میں تو اپنی آنکھوں سے تمہارا فیوچر تک کر آ رہا ہوں، دیکھ کر آ رہا ہوں. جن لوگوں نے یہ کام کیے تھے، سود کھایا تھا، سود کا بزنس کیا تھا، جو چغلیاں کرتے تھے، جو غیبت کرتے تھے، جو یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے تھے، ان سب کو، جو زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، یعنی نافرمانی کرنے والے مجرمین کی آقا نے بات کی. انہیں میں دیکھ کر آ رہا ہوں، انہیں یہ عذاب ہو رہا. لہذا اس عذاب سے بچنے کی انہیں تک و دو کرنی چاہیے. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ انسان اپنی اصلاح کر، یعنی ایک تو اس میں ایمان کی کیفیات مل رہی ہے، ایک عشق بڑھتا ہے جب یہ سارا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے سفر معراج کو دیکھتے ہیں، تو عشق میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام سے نسبت پکی ہوتی ہے. لیکن غلام، وہ غلام ہی کیسا کہ جو آقا علیہ السلام جو چیزیں بتا رہے ہیں، جن گناہوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جن کے عذابوں کی طرف واشگاف الفاظ میں فرما رہے ہیں، ان گناہوں کو ہم چھوڑیں گے. لہذا ہمیں ان گناہوں کو ترک کریں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ.